بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ سرکار سید الشہداء مولا امام حسین کی نگاہ میں جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کا مرتبہ، آپ کی عظمت و جلالت، قدر و منزلت، شان و شوکت کے لیے کیا یہی کم ہے کہ آپ عصمتی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اسی معصوم ماحول میں پلی بڑھی، تعلیم اور تربیت پائی۔ جو ایسے عظیم گھرانے میں تعلیم و تربیت پائے، اس کی قدر و منزلت، شان و شوکت ہم خاکی نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے علامہ مامقانی نے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچنوایا تو قرآنی طرز و طریقہ، راہ و روش اپنائی۔ فرماتے ہیں زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ زینب کیا ہے؟ زینب کون پہچان سکتا ہے؟ آپ کی قدر و منزلت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے مقام و مرتبے کو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بزم حسینی میں داخل ہوئیں، بارگاہ حسینی میں تشریف لائیں، جبکہ مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ کی نگاہ شہزادی زینب کبریٰ پہ پڑی، آپ نے قرآن رکھ دیا، وقام لہا اجلالا، اور شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جس خاتون کے احترام میں امامت کھڑی ہو جائے، اس کی قدر و منزلت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ منظر ہم نے ثانیہ زہرا کے لیے دیکھا، یا پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دیکھا کہ جب وہ بزم رسالت میں آتی تھیں تو رسالت اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کھڑی ہوتی تھی، وقام الیہا، کھڑی بھی ہوتی تھی رسالت، اور چند قدم استقبال کے لیے استقبال میں آگے بڑھتی تھی۔ یہ ہے شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت مولا امام حسین کی نگاہ میں۔ اسی لیے دونوں کا ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا، دونوں ہمیشہ ساتھ رہے۔ حد یہ ہے کہ کربلا کے ہنگامی ماحول میں بھی، دہکتے ہوئے صحرا میں بھی، جہاں دشمنوں کا نرغہ ہے، وہاں بھی جب دونوں میں گفتگو ہوتی ہے تو بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ دوران گفتگو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے کہا، ماں جائی، مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا، مجھے اپنی نماز شب میں بھولیے گا مت۔ پہچانیے زینب اولیاء مقام کی قدر و منزلت۔ وقت کا امام، زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی نماز شب میں بھولیے گا مت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بی بی زینب
نماز شب بھول جائیں گی؟ نہیں۔ کیا نماز شب میں اپنے بھیا حسین کو بھول جائیں گی؟ نہیں۔ تو پھر مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پہلا پیغام تو یہ کہ دیکھو، مصیبت کی گھڑی میں، سختیوں میں، پریشانیوں میں نماز مت بھولنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جب ہم مصیبت میں، مصیبت کی گھڑی میں، سختیوں میں نماز شب نہیں بھولتے۔ نماز شب کون سی نماز ہے؟ ایک مستحبی نماز۔ جب ہم مصیبت کے عالم میں مستحبی نماز نہیں بھولتے تو کم از کم ہمارے چاہنے والے مصیبت میں واجبی نماز نہ بھولیں۔ جب ہم سختیوں میں خدا کو نہیں بھولتے تو کم از کم ہمارے چاہنے والے آسائشوں میں خدا کو نہ بھولیں۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، یقینی طور پہ مولا امام حسین علم میں بھی، عمر میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بڑے ہیں، پھر بھی دعا کی التماس کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یعنی چھوٹوں سے، دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا، دعا کی التماس کرنا حسینی سیرت ہے، حسینی سنت ہے، حسینی کردار ہے۔ لہذا اگر ہمارا جب بھی ہم کبھی اپنے عزیز سے ملیں، کسی قریبی دوست سے ملیں یا ان سے رابطہ ہو تو ضرور ان سے دعا کی درخواست کریں، دعا کی التماس کریں۔ خاص طور پہ جب اپنا کوئی عزیز، جب اپنا کوئی قریبی دوست مقدسہ میں ہو، مشہد مقدس میں ہو، کربلا معلیٰ میں ہو، نجف اشرف میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، مکہ معظمہ میں ہو، اور ہمارا رابطہ ہو جائے، چاہے فون ہی کے ذریعے سے، چاہے موبائل ہی کے ذریعے سے، اگر ہمارا رابطہ ہو جائے تو اس سے ضرور دعا کی التماس کریں، اس سے ضرور دعا کی درخواست کریں، چاہے علم اور عمر میں وہ ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا حسینی سیرت ہے۔ لہٰذا ہم بھی اس مقدس شہر میں، بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ خدایا بطفیل محمد و آل محمد، بطفیل بی بی زینب سلام اللہ علیہا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔